السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وقال اللہ تعالی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک میں یہ دوسرا عشرہ سیکنڈ ڈیکیڈ جو مغفرت کا ہے وہ چل رہا ہے، جس میں پڑھا جاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ دوسرے ولاگ میں ہم نے بولا کہ نبی پاک نے اس شخص کو دعا دی جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ہلاک ہو جائے۔ تو یہاں خطرہ ہے کہ رمضان تو پا لیں اور مغفرت نہ کرا سکیں، تو بہت اہم ہے کہ بندہ یہاں پہ توبہ کرے اور توبہ اس کی قبول ہو جائے۔ اور شرط اس میں یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والا نہ ہو، کیونکہ جو آیت پڑھی ہے اس میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو مشرک ہو ہرگز نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور اگر وہ یہ توبہ بول جاتا ہے تو چاہے وہ زمین سے آسمان جتنے گناہ بھی لے آئے اور عمر بھی اس کو بالکل آخر کی ہو 90-86 سال کی ہو، اور آنکھوں میں 2 آنسو ٹپکا کے بول جائے اے خدا میں نے کیا کیا، گناہ کیے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کا یہ اعلان ہے کہ ہاں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے بخشنے والا، اور خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ اور ہم نے کہا پھر شرک کیا ہے؟ اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کو سورۃ مومنون کی آخری آیت میں اور اس کے ساتھ ملا کر سورۃ جن کی آیت نمبر 20 میں دیکھیں۔ تو سورۃ مومنون کی آخری آیت کون سی ہے؟ اس کو ذرا پڑھیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جس کو اللہ سے کوئی امید ہے تو نیک عمل کر کے لائے اور دھیان کرے اللہ کے عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اب یہ کہ عبادت میں شرکت کیا ہے، یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک جگہ دوسری جگہ کی تشریح کرتی ہے۔ اور یہ شرک کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو 187 یا 188 آیات تبویب القرآن نے علامہ وحید نے بیان کی ہیں۔ تو وہاں دیکھیں، وہاں پہ سورۃ جن کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ اس کو حدیث کی روح سے دیکھیں کہ شارع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تعلیم کتاب کے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی۔ اس نے کیا تعلیم دی؟ احادیث میں دیکھیں، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار اور دعا اور ندا خدا کو سبب کے بغیر کی بات ہو رہی ہے، سبب کے ساتھ تو اس کو تو سبب ہی کہتے ہیں۔ وَأَتْبَعَ سَبَبًا، حضرت سلیمان نے استعمال کیا، وہ پکار نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر سے علاج کرانا سبب ہے، اور سفر کے لیے گاڑی استعمال کرنا سبب ہے۔ بغیر سبب کے جیسے مشرکین ندا کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے سامنے، اور اگر وہ سمندر میں پھنس جائیں تو خدا کو پکارتے ہیں، خدا تیرے سوا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں۔ یا زلزلہ آ پڑتا ہے تو تمام سبب ختم ہو جاتے ہیں، زمین ہل رہی ہوتی ہے، سوائے اللہ کے کوئی کسی کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اللہ 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 معاف فرما کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہہ دو کہ میں اپنے صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ کا تلبیہ پڑھوں تو اس میں انہوں نے کہے رکھا تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں صرف وہی شریک ہے جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی کو شریک بناتا ہے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے، اور اس کو دیوس اور اس کو بغیرت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ گالی ہے جو مشرک خدا کو دیتا ہے۔ تو خدا نے بھی کہہ دیا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے تو یہ ممکن ہے کہ پھر ہم بھی اس کو بخش دیں۔ جب یہ تعلیق المحال ہے
تو یہ ناممکن ہے کہ سوئی کے کہاں سوئی اور کہاں اونٹ، اور سوئی کو بڑا کرو تو وہ کھدوئی بن جاتی ہے، اسی بڑی کرو تو کچھ اور نام بنتے چلے جائیں گے، آخر پہ وہ سرنگ یا پل بن جائے گا، تو وہ تو پھر سوئی تو نہ ہوگی۔ تو یہ تعبیریں جو غلط ہیں، اس لیے نبی پاک نے ان کو اس مشرکانہ تلبیہ سے منع کیا تھا 13 سال مکہ میں، نہ کہو، یہ نہ کہو، خدا نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔ آج کا قرآن اور رمضان المبارک کا یہ تیسرا ولاگ تھا جو استغفار کے ضمن میں تھا۔